महंगाई, करप्शन और सियासी खेल, जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा। वो जो आए थे गरीब की गुर्बत को मिटाने, लगता है गरीब को ही मिटा के दम लेंगे। मफादात, मसलहत और मुनाफकत, कौन है जो इन मसाइल पे बात करे? मसाइल जब बढ़ेंगे तो सवाल तो उठेगा। जी तो नाजरीन, K3 से वो इलाके नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन पानी के हवाले से चलते थे, जो आज से कुछ दिन पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वाटर बोर्ड के आला अफसरान की मौजूदगी में गैर कानूनी कहकर काट दिए गए थे। MQM पाकिस्तान की क़यादत में हक परस्त नुमाइंदे बासित सिद्दीकी और MP वसीम कुरैशी की मुसलसल काविशों से वाटर बोर्ड के अफसरान ने दोबारा जोड़ने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये काम आवाम के लिए अल्लाह की मेहरबानी से तोहफा है और इस पूरे इलाके को, इस इलाके से पानी चलता है। तो मैं इस वीडियो में तवज्जो से पूरी नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने आवाम की परेशानी को रियलाइज़ करते हुए ऑपरेशन बहाल करने का ऑर्डर जारी कर दिए और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, क्योंकि आगे धीरे 2 दिन छुट्टी आ रही है, तो अगर हम मेन लाइन भी बंद कराएंगे कल तो उसमें टाइम लगेगा। तो 2 या से 3 दिन में उम्मीद है कनेक्शन हमारे बहाल हो जाएंगे और पानी की सप्लाई हमारी दोबारा बहाल हो जाएगी। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कनाडा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर। नाजरीन, प्रोग्राम सवाल तो उठेगा के साथ इसमें वो सवालात होंगे जिनका आपको गुमा भी ना होगा। नाज़रीन, जब किसी माँ का लाल उससे छिन जाएगा एक मोबाइल के ऊपर, सवाल तो उठेगा। जब एक आज़ाद कौम को ग़ुलामी की जंजीर पहनाने की कोशिश की जाएगी, सवाल तो उठेगा। नाज़रीन, जब इस शहर कराची को रोशनी की शहर की जगह लावारिस शहर में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, सवाल तो उठेगा। नाज़रीन, हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे उन आवाज़ों को जो मजलूम की होगी, बेबस की होगी, उस आवाम की होगी जिनको हुक्मरान अपने पांव तले रोनने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, पानी, बिजली, हर चीज़, गैस इस आवाम का बुनियादी हक है। महंगाई जिस तरह डे बाई डे बढ़ रही है, आवाम बिल्कुल लावारिस होकर रह गई है, कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। अभी मुकद्दस महीना मुहर्रम हराम का गुजरा है, जिसमें आवाम पानी की वजह से बिल्कुल करबला के मैदान में उन्होंने अपने आप को महसूस किया। 9-10 मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम के महीने में जिस तरह न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन में पानी बंद किया गया, इस मुहर्रम के महीने में हमारे मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब ने यजीद की याद को ताज़ा कर दिया है। इन्हीं दिनों इस अंधेरे में एक उम्मीद की शम्मा जलाई है हमारे MP न्यू नॉर्थ कराची वसीम कुरैशी ने, जिनके साथ आज हम मौजूद हैं और उनसे सवाल करेंगे इन्हीं मसाइल के ऊपर। आइए नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और बढ़ाते प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम कौसर, कैसी हैं आप? खैरियत से। और आपका बहुत शुक्रिया और स्पेशली थैंक्स वॉइस ऑफ कनाडा का, उर्दू सर्विस का, कि जिन्होंने आपके ज़रिए मुझे मौका दिया कि मैं अपने हलके के और कराची के आवाम के मसाइल को आवाम के सामने और हुक्मरान के सामने रख सकूँ। वसीम साहब, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन में अरसा दराज से किल्लत आब का मसला चला आ रहा है, जिसका कोई अमली इकदाम देखने में नहीं आया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, किल्लत आब कह लें या पानी की शॉर्टेज कह लें, ये मसला जो है वो मसनूई मसला है। मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, और शायद मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मसनूई मसला है, और इसकी वजह ये है कि इस वक्त जो सिंध के हुक्मरान हैं उनकी कोई ओनरशिप नहीं है कराची के अंदर। अब मैं दूसरी बात बोलूँगा, गैर मुकामी लोग हैं तो बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें सिंध गवर्नमेंट 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है, और ये मसला कम बेश 15 साल से ही बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस शहर कराची के लिए एक कतरा पानी का भी इजाफा नहीं किया। 2007 या 8 में जो K3 का मनसूबा मुकम्मल हुआ था, उस वक्त के नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल भाई मौजूद थे, तो उसके बाद पानी की जो सूरत हाल थी कराची में बहुत बेहतर हो गई थी। और उसकी मैं मिसाल आपको दूं कि उस टाइम पानी इतना बेहतर हो गया था कि हमें लियारी जैसे इलाके में MQM ने पानी पहुँचाया था, और फिर मनोड़ा से समंदर के ज़रिए एक लाइन डाल के पानी की हमने जजीरा बाबा भिट शाह, जहाँ कई सौ साल तक पानी नहीं था, वहाँ पानी पहुँचाया था। लेकिन आपको पता है कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है,
اور پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ کراچی وہ واحد شہر ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، غریب پرور شہر ہے۔ 2008 میں ایک نیا منصوبہ لانچ کیا گیا جسے ہم نے K4 کا نام دیا، اور یہ مصطفیٰ کمال بھائی نے لانچ کیا۔ اس ٹائم یہ منصوبہ 25 ارب روپے کا تھا، اور آج وہ جا کے 100 ارب روپے کراس کر گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب 15 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس صوبے میں حکمرانی کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی آپ بجٹ اسپیچ سن لیں 2018 کی سن لیں، یا جب انہوں نے قائم علی شاہ صاحب کو ریپلیس کیا تھا جب CM بنے تھے، تو انہوں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ میری پرائرٹی میں جو ہے نا وہ نمبر 1 کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں حکمرانوں کی پرائرٹی کا یہ حالت ہے کہ آج پورا کراچی جو ہے نا صرف پانی کے حوالے سے آہو بقا میں مصروف ہے، اور آج بھی بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، آج بھی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان باتوں سے عوام کو پانی تو نہیں ملے گا نا، عوام تو سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ وسیم صاحب، محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں ہمارے میئر آف کراچی نے یزید کی یاد کو تازہ کر دیا ہے، عوام کا تو ایسا ہی کہنا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ محرم کے آخری دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عزاداران حسین جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم مناتے ہیں، اور نیازیں ہوتی ہیں، مقصد کہ پانی کا ایک بڑا کثیر استعمال ہوتا ہے۔ ظلم یہ ہوا کہ مصطفیٰ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہمارے K3 سے کنیکشن جو سرجانی، نیو کراچی اور نارتھ کراچی کو لاکھوں لوگوں کو پانی دیا جا رہا تھا، وہ انہوں نے ایک دم آ کے یک جنبش قلم اس کو کاٹ دیا، اور پھر موصوف نے یہ فرمایا کہ یہ غیر قانونی کنیکشن تھے۔ تو اللہ کے ولی، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ غیر قانونی کنیکشن اور پبلک کو جانے والے کنیکشن میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس پر پھر نیو کراچی، سرجانی، نارتھ کراچی عوام نے احتجاج کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یزید کے حوالے سے پانی کی ایک بہت پرانی مثال ہے کہ جب بھی پانی کہیں بھی روکا جاتا ہے تو فوراً یزید کی یاد آ جاتی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ بھائی آپ نے ہمارا پانی بند کیا، پھر وہ بھی خاص محرم الحرام کے عاشور کے دنوں میں۔ تو لوگوں نے ان کو یزید اس لیے کہا کہ آپ نے وہ عمل کیا جو یزید نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ یزید نے صرف پانی بند نہیں کیا تھا، یزید نے جو ہے وہ زبردستی حکومت بھی حاصل کی تھی اور اہل بیت کو شہید کیا تھا۔ تو پھر مرتضیٰ وہاب صاحب کا بھی کردار زبردستی حکومت حاصل کرنے میں، اگر آپ دیکھیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس سے اگر 30 PTI کے چیئرمین نکل جائیں تو ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو زبردستی کی حکومت حاصل کری ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب ہی اکیلے نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہاں پہ ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنی ذات سے نہیں کر رہا، میں یہ آن ریکارڈڈ باتیں کر رہا ہوں جس کو میڈیا نے نشر کرا ہے کہ ایک موقع پہ جب بھی میئر کراچی بنتا ہے تو اس کو سٹی آف دا میئر کے والے سے ایک چابی پیش کی جاتی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے بولا کہ میں سٹی آف دا فادر ہوں اس شہر کا، اور ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ گرانڈ فادر آف دا سٹی ہیں۔ بات یہ کہ وہی موروثی سیاست جو پیپلز پارٹی کا مائنڈ ہے، جاگیردارانہ مزاج کے پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، تو یہ مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا۔ اب وہ چاہے مرتضیٰ وہاب صاحب کی شکل میں ہو، یا مراد علی شاہ صاحب کی شکل میں ہو، یا پوری پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو، تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جاگیردارانہ، تو کراچی کے عوام بڑے بادشاہ ہو رہے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں الیکشن آنے دیں، کراچی کے عوام بتا دیں گے۔ وسیم صاحب، محرم الحرام کے مقدس مہینے میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن میں 84 انچ پانی کی پائپ لائن کو ناجائز کہہ کر کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے تمام علاقہ قلت آب کا شکار رہا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا واقعی وہ پائپ لائن ناجائز تھی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ کراچی کو جو سپلائی ہوتی ہے وہ 72 انچ کی لائن سے ہوتی ہے، 84 انچ کی لائن سے ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پمپنگ اسٹیشن جو مین ہے کراچی میں وہاں سے 66 انچ سے ہوتی ہے۔ اچھا، المیہ یہ ہے کہ K3 کی جو لائن ہے جو اینی کے سفورہ گوڑ سے ہب پمپنگ اسٹیشن میں ڈالی جا رہی ہے، یہ ایک لائن ہے ڈیڈیکیٹڈ لائن، جو جب ڈسٹرکٹ ویسٹ اگر ڈرائی ہوگا تو اس کو یہاں سے پانی ہب پمپنگ کو دیا جائے گا۔ لیکن جب 2013 سے صورتحال خراب ہوئی تو پھر واٹر بورڈ کے افسران کے مشورے سے ہی ہم نے جو ہے وہ ان لائنوں سے کنیکشن لیا، لیکن وہ واٹر بورڈ کے علم میں تھا آلریڈی، اور بیچ میں 2 سال پہلے یہ مسئلہ اٹھا تھا، تو پھر میں خود گیا تھا سیکریٹری بلدیات کے پاس، پھر ان کو ساری چیزیں بتائیں، تو اس وقت کے جو چیف انجینئر تھے میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے اس کو مسئلہ کے وہ کنوے ہوئے، انہوں نے اس کو الاؤ کیا کہ آپ اس کو دوبارہ ریسٹور کریں۔
اب آپ نے بات کری کہ کچی آبادیوں میں کنیکشن کی بات تو یہاں المیہ یہ ہے کہ ہماری کچی آبادیوں میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہماری بہنیں رہتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو پانی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہے اور تھوڑا سا وہاں پہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ ابھی ریسنٹلی سراب گوٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں لالا رحیم صاحب، انہوں نے 66 انچ کی لائن سے کئی بڑے کنیکشن لیے ہیں، جس سے نیو کراچی کا نارتھ کراچی کا پانی بری طرح متاثر ہوا ہے، اور یہ بات ہم نے ایم ڈی سی او صلاح الدین صاحب کو اور سب کو بتائی ہے، لیکن بات یہ کہ وہاں جاتے ہوئے ان کے پٹ جلتے ہیں، اس لیے جلتے ہیں کہ ان کو وہاں سے ووٹ ملا ہے اور آئندہ بھی ووٹ وہاں سے لینا چاہتے ہیں۔